مارچ کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آیا عید نوروز کو منانا چاہیے یا پھر اس کو نہیں منانا چاہیے، اور اس بات کو لے کر عام مسلمانوں میں دو طرح کے نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ افراد ہیں جو عید نوروز کو منانا واجب کی طرح سے قبول کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن خوشی بھی منانا چاہیے، اور پچھلے سینکڑوں سالوں سے جو رسمیں جاری ہیں ان کو بھی ہمیں ضرور بجا لانا چاہیے۔ وہیں دوسری طرف عام مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ اور ایک ایسا نظریہ بھی ملتا ہے کہ جو اپنی کتابوں میں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی نے 50 برس بھی اللہ کی عبادت کی ہو مگر ایک دن بھی وہ عید نوروز کو خوشی منا لے یا پھر عید نوروز کے نام پر کسی دوسرے کو ہدیہ دے تو پھر وہ گویا کافر ہو جاتا ہے۔ دین اور اسلام اور بالخصوص پیغمبر اسلام کی امت کو امت وسطیٰ کا نام دیا گیا ہے، یعنی دین اسلام میں شدت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا گیا، بلکہ درمیان میں رہنا ہی ایک مومن کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ عید نوروز کے جس کے لیے یہ بات بالکل حقیقی ہے کہ یہ عید پیغمبر اسلام کے ظہور اور آپ کے اعلان رسالت سے پہلے سے ہی زرتشتیوں کے درمیان ایک خوشی کا دن منایا جاتا رہا ہے، یعنی عید نوروز کا تعلق پیغمبر اسلام کی رسالت سے نہ ہو کر بلکہ ان سے پہلے سے چلا آنا ہے۔ لیکن جس وقت پیغمبر اسلام نے دین اور اسلام کو عام کیا تو ائمہ طاہرین کے سامنے بھی عید نوروز کے دن کچھ افراد حاضر ہوئے اور انہوں نے ائمہ کو ہدیہ پیش کرنا چاہا۔ بعض ائمہ نے ان ہدیوں کو قبول کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ انسان کا ہر دن نوروز ہی ہوتا ہے اگر وہ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دو طرح کی روایات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک وہ روایات ہیں جو عید نوروز میں خوشی منانے کی تائید کرتی ہیں، وہیں ایک روایت ایسی بھی نظر آتی ہے جو عید نوروز کو منانے کی طرف انکار کا اشارہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی خاص معلّہ بن خنیس سے ملنے والی روایت میں عید نوروز کو خوشی منانا، اس دن غسل کرنا، لباس پہننا، روزہ رکھنا اور خوشبو لگا کر ایک خاص طرح کی نماز کا پڑھا جانا وارد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ مجلسی نے بھی روز عید نوروز میں دعاؤں کو ذکر کیا ہے کہ جن میں وہ مشہور دعا بھی ہے جو تحویل کے وقت پڑھی جاتی ہے، یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ اس دعا کو تحویل کے وقت پڑھنا، اور علامہ مجلسی کی طرف سے یہ تاکید کہ اس دن مومن کو خوشی منانا چاہیے کیونکہ یہ وہی دن ہے کہ جو دن پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مولا کائنات کی خلافت کا دن ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو بہت سی روایات ایسی ہیں جو عید نوروز کے دن خوشی منانے کی تائید کرتی ہیں۔ بس ایک روایت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو مروی ہے کہ جس میں آپ نے عید نوروز کی خوشی کو بدعت کے نام سے تعبیر کیا ہے اور بیان کیا کہ اس دن کوئی بھی خوشی نہیں ہے۔ حالانکہ علامہ مجلسی نے اس روایت کی جانچ اور پڑتال کی اور یہ نتیجہ نکالا کہ یہ روایت اور یہ حدیث تقیہ کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ زیادہ تر تائید ملتی ہے عید نوروز کے دن خوشی منانے کی، اور ہم اور آپ چونکہ کسی نہ کسی مرجع وقت کی تقلید کرتے ہیں، لہٰذا اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دینا یا پھر اپنی طرف سے کوئی خیال بنا لینا بہتر نہیں ہے، اور ہر انسان اور ہر مومن کو اپنے مرجع تقلید کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے۔ موجودہ کسی بھی مرجع کرام نے اس طرف سے ممانعت نہیں کی ہے کہ آپ نوروز منائیے یا نہ منائیے، بلکہ تاکید یہ ہے کہ اس دن خوشی منانا مرسوم ہے اور اس دن عبادت میں وقت کو صرف کرنا چاہیے، مثلاً غسل، اور بعض مراجع نے آج کے دن کے روزے کو سنت بھی قرار دیا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ خود عید نوروز کو خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہاں یہ بات اور ہے کہ ایران میں کہ جن کا اصل یہ تہوار ہے
ان کے یہاں عید نوروز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رسوم اور آداب بھی مربوط ہیں جو کسی بھی طرح دین کا جز قرار نہیں پا سکتے۔ مثال کے طور پر جب وہاں نیا سال آنے والا ہوتا ہے تو اس نئے سال سے پہلے یعنی 21 یا 20 مارچ سے پہلے پڑنے والے چہار شنبے یعنی بدھ کے روز ایک خاص طرح کی خوشی مناتے ہیں، آگ روشن کرتے ہیں اور اس میں کودتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے وہ آگ کی گرمی کو اپنے وجود میں اتارنا چاہتے ہیں اور اپنے بیماری کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی بات نہ دین اسلام میں جائز سمجھی جا سکتی ہے اگر اس کو دین سمجھا جائے، اور نہ مرسوم سمجھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا مراجع کرام کی طرف سے مسلسل چہارشنبہ سوری کی اس بدعت کے خلاف آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ اسی طرح سے عید نوروز کے دن ایرانی حضرات اپنے دسترخوان پر 7 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جن کا آغاز سین سے ہوتا ہے، اور وہ اس کو سفرہ 7 سین کا نام دیتے ہیں، جس میں سنجد، سبزہ، سمنو، سکہ، سیب، سماق اور سیر شامل ہوتے ہیں، یعنی بعض طرح کی جڑی بوٹیاں اور بعض طرح کے پھل۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور تحویل کے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں، لہٰذا 7 سین بھی دین کا جز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے چہارشنبہ سوری بھی، اس سال بھی جو رپورٹز آئی ہیں ان میں یہ معلوم ہوا کہ اسی برس چہارشنبہ سوری کے دن آگ میں کودنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے افراد جاں بحق ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنی جان دے دی۔ لہٰذا اس عمل کو کبھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایران کے علاوہ بھی دوسرے ممالک میں عید نوروز کو منایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں شہر مزار شریف میں اس دن مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے علم اٹھایا جاتا ہے، جو ان کے اس مزار پر پھہرایا جاتا ہے کہ جو مزار مولا کائنات سے منسوب ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں عید نوروز کے دن نظر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو بالکل بھی منع نہیں ہے اور قابل قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے آداب و رسوم جو کبھی دین کا جز نہیں ہو سکتے ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جنتریوں میں ہر برس نوروز کی سواری کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس سال یہ بیان کیا گیا کہ سواری سانپ کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سواری کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ اسلام سے، نہ عقل سے۔ اسی طرح سے ہر برس ہندوستان اور پاکستان میں عید نوروز میں کوئی نہ کوئی رنگ بھی نکالا جاتا ہے، حالانکہ جن کا یہ تہوار ہے یعنی ایرانی سماج، ان کے یہاں بھی رنگ کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر ہم ہندوستان و پاکستان اور اطراف میں رہنے والے مومنین رنگ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور بعض جگہ پر اس رنگ کو بالکل ہولی کی صورت میں کھیلا بھی جاتا ہے، جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ عید نوروز کو خوشی منانا، مولا الموحدین امیر المومنین کے نام سے نظر و نیاز کرنا، مومنین کے منہ کو میٹھا کرانا، ان کے شکم کو پر کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، غسل کرنا، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، مگر جو خرافات ہیں سواری، رنگ یا بادشاہ اور وزیر کی صورت میں، ان کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایرانیوں کے یہاں عید نوروز پر کچھ ایسی چیزیں بھی جاری اور ساری ہیں کہ جن کو وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ مثلا اس دن میں نوروز سے پہلے وہ خانہ تکانی کرتے ہیں، یعنی اپنے پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ عید نوروز کے دن وہ نیا لباس پہنتے ہیں، اور اس دن میں لوگوں کہ یہاں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر پلٹتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صلہ رحمی کی بنیاد پر جائز ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں صرف رسم اور رواج ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کو دین سمجھ کر انجام دیا جائے تو پھر شریعت اپنا حکم لگاتی ہے، اور اگر شریعت اور دین کا جز نہ سمجھا جائے اور مباح عمل سمجھتے ہوئے اس کو انجام دیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ تاکید کرتا ہوں اور یہ توصیہ کہ ضرور اس دن عید منانا چاہیے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس دن کو منسوب کرتے ہیں غدیر سے، لہٰذا جو چیزیں اصل عید غدیر کے دن رائج ہیں، یعنی جو اعمال و افعال اور جو خوشی ہم 18 ذی الحجہ کو انجام دیتے ہیں، بس انہی خوشیوں کو عید نوروز میں بھی انجام دینا چاہیے اور اسی طرح سے اس دن کو منانا چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی عمل 18 غدیر یعنی 18 ذی الحجہ کو انجام نہیں دیتے تو پھر وہ عمل عید نوروز میں کیسے جائز ہو سکتا ہے، جبکہ یہ دن اسی عید غدیر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ
آپ حضرات ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے اور ہم سب دعا کریں گے کہ پروردگار ہم کو صحیح عرفان حاصل ہو اور توحید کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہمارا خاتمہ خیر پر ہو۔